بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تقی عابدی ٹورنٹو سے اپنی لائبریری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس تحقیقی اور تشریحی گفتگو کو ہم ورکشاپ یا تشریح و محاکمہ کہہ سکتے ہیں۔ آج کی میری اس بات چیت میں 60 سے زیادہ ریفرنس اور حوالے پیش کیے جائیں گے۔ ہر لفظ مستند ہوگا، جس کا کوئی حوالہ آپ ہم سے لے سکیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ڈاکومنٹری کی شکل میں اور کتابی شکل میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہم تقریباً پورا 1 گھنٹہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ عالمگیر شہرت کا مستزاد نوحہ جو آج 70-75 سال سے شام غریباں کی مجلس سے جڑ چکا ہے، اس کا جزء لازم ہے۔ یہ جو ہماری عزاداری ہے، دنیا میں 3 طرز بیان یعنی عربی، فارسی اور ہماری بر صغیر کی عزاداری۔ بر صغیر کی عزاداری ان دونوں عزاداریوں سے زیادہ معروف ہے 70 سے زیادہ ملکوں میں۔ تو ہماری جو عزاداری ہے وہ شعر و سخن سے وابستہ ہے، سوچ سے شروع ہوتی ہے اور نوحے پر تمام ہوتی ہے۔ تو صاحبو، ہماری تحقیق کے مطابق آج تک دنیا میں کوئی ایسا نوحہ اتنا معروف نہیں ہوا جو یہ مستزاد نوحہ جو کبھی پیشخوانی کے طور پر پڑھا گیا، کبھی ودائی نوحے کے طور پر پڑھا گیا، اور گزشتہ چند سال سے تقریباً جب سے سحر آواز الحاج مرحوم ناصر جہاں صاحب نے اسے رشید ترابی کی مجلس سے پی ٹی وی کے ساتھ جب شام غریباں سے جوڑ دیا، تو آج شام غریباں کی کوئی مجلس اس کے بغیر تکمیلے تک نہیں پہنچتی۔ آج ہم یوں سمجھیے کہ آپ لوگ جج ہیں اور ہم بصورت رسائی ادب کے ایک خادم مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم 3 حصوں میں گفتگو کریں گے، اور تینوں حصے اسی 1 گھنٹے میں ہم کو پیش کرنا ہے۔ یہ بتاتا چلوں پہلے کہ پہلے حصے کا ہم نے گفتگو کو منحصر کیا ہے اس مسئلے پر کہ مستند حوالوں اور تحقیقی نکات کی روشنی میں یہ نوحہ چھنو لال دلگیر کا نہیں۔ میں رسائی ادب کا طالب علم ہوں، 35 سال سے زیادہ رسائی ادب کی تحقیق میں
میں نے وقت گزارا ہے. میں چھنو لال دلگیر کا عاشق ہوں. پہلے کچھ 2-3 منٹ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چھنو لال دلگیر ہے کون. یہ اتنا عظیم شاعر ہے کہ ہمارے پاس جو مرثیے کا نخروی اور سلور پیریڈ ہے، جس میں ہمارے پاس 4 شاعر ہیں. میر ضمیر، جنہوں نے مرثیے کے اجزاء کا تعین کیا، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ درد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا. وہ میر ضمیر جس کا شاگرد دبیر. آپ جانتے ہیں کہ اس نخروی دور میں 4 شاعر، میر ضمیر، میر مستحسن خلیق، میر جعفر فصیح اور چھنو لال دلگیر. اور اس کے بعد آتا ہے مرثیے کا سنہری دور، جس کے مہتاب مرزا دبیر اور جس کے آفتاب میر انیس ہیں. تو وہ چھنو لال دلگیر جو ہم سب جانتے ہیں کہ کائس تھے، وہ چھنو لال دلگیر جو سکسینہ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، وہ چھنو لال دلگیر جو اس نخروی دور کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اس نخروی دور کے شعراء میں شعر کہے ہیں. چھنو لال دلگیر کی عظمت یہ ہے کہ یہ فارسی کے بھی شاعر ہیں، یہ اردو کے بھی شاعر ہیں. میں ہر جملہ جو کہہ رہا ہوں وہ سند کے ساتھ، ان کی تقریباً 25 سے زیادہ نظمیں ہم کو فارسی میں مطبوع شکل میں ملتی. چھنو لال دلگیر وہ عظیم شاعر ہیں جنہوں نے 2 تخلص استفادہ کیے. جب وہ جوانی کے زمانے میں غزلیں لکھتے تھے تو طرب اپنا تخلص کرتے تھے، اور انہوں نے جب مرثیہ گوئی کی طرف رخ کیا تو تمام اپنے دیوان کو موتی جھیل میں ڈبو دیا. وہ چھنو لال دلگیر جن کی عظمت یہ ہے، یہ 1195 ہجری میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 69 سال، ایک کم 70 سال زندگی بسر کر 1265 میں ہجری لکھنؤ میں انتقال کیا. پیدائش ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن مسیح الزمان نے مصفی کے ریاض الفصحاء سے ان کی پیدائش کے سن مقرر کیا. اگر اس زمانے میں تعارف دیکھیں دبیر کا، مجھے ضرورت ہے اس چیز کی بتانے کی کہ دلگیر کی عظمت کیا ہے، اور یہی ہماری اس گفتگو کا عنوان بھی رہے گا کہ آپ جانتے ہیں 14 سال کی عمر میں شعر گوئی شروع کی اور زبان میں کچھ لکنت تھی، لیکن یہ عظیم سلام اور مرثیہ گو شاعر کو کبھی میر علی سوز خان، کبھی سلطان علی سوز خان ان کے مرثیوں کو سوز اور لے سے یہ عظیم شاعر آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں مرزا دبیر جیسے شخص نے کہا. ثابت لکھنوی جس نے سب سے عظیم کتاب حیات دبیر لکھی ہے، آج سے 108 سال پہلے، وہ لکھتے ہیں، کوٹ کر رہا ہوں، ایک صاحب کے جواب میں مرزا دبیر نے فرمایا، اگر تلمذ ہوتا تو میرا فخر تھا، لیکن جھوٹ بولنا گناہ ہے. یعنی سوال یہ کیا گیا تھا کہ دبیر سے کیا آپ دلگیر کے شاگرد ہیں؟ تو دبیر نے جواب یہ دیا تھا کہ اگر میں شاگرد ہوتا تو یہ میرا افتخار ہوتا، لیکن جھوٹ بولنا گناہ ہے، میں ان کا شاگرد نہیں تھا. میر انیس کے سامنے نوبت رائے نظر لکھتے ہیں، میر انیس کے سامنے
ایک ہندو شاعر نے دلگیر کا شعر پڑھا اور میر صاحب نے کہا کہ میں اس شعر پر اپنا پورا دفتر دینے کے لیے تیار ہوں. وہ شعر تھا، سنیے صاحبو، نفسیاتی. کہتی تھی بانو الہی کیجیو وارث کی، کہتی تھی بانو الہی کیجیو وارث کی خیر، آج کیوں سر سے ڈھلی جاتی ہے چادر بار بار. یہ شعر کا کہنے والا وہ شاعر دلگیر، جس نے ہماری تحقیق کے مطابق 1,17,000 کے قریب شعر اس وقت مطبوعہ اور غیر مطبوعہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے جو تعارف میں دیا، اب ہم سلائیڈ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. یعنی یہ جو نوحہ ہے گھبرائے گی زینب، یہ دلگیر سے جو مضبوط کیا گیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ مسئلہ ہماری تحقیق کے مطابق کبھی کوئی چیز 2006 سے پہلے نہیں تھی. یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اردو مرثیہ کا سفر، جو میرے دوست جن سے میرے روابط تقریباً 30-35 سالہ تھے، جنہوں نے میری کتاب پر خطوط بھی لکھے ہیں، سید عاشور کاظمی صاحب نے. نیکسٹ. اس میں نیکسٹ یہ جو 2006 میں شائع ہوئی عاشور کاظمی فاؤنڈیشن یو کے سے. نیکسٹ. تو اس کے صفحے نمبر 78 پر وہ جو 6 لائن لکھے گئے، جس میں لکھا، گزشتہ نصف صدی سے ایک نوحہ گھبرائے گی زینب، جسے ناصر جہان نے پڑھا تھا، کم و بیش پوری دنیا میں مشہور ہے. روز عاشور کی مجلس کے بعد نہ صرف مجالس میں پروگرام آپ کے جو ہے یعنی اختتام وائنڈ اپ کیا جاتا ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے بغیر اس نوحے کے جو بتایا تھا. اور اس کے بعد یہ 3 جملے، اس نوحے کو سننے والے زیادہ تر آل رضا کا کلام سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دلگیر کا کلام ہے اور مراثی دلگیر جلد اول مطبوعہ نول کشور میں موجود ہے. چھنو لال دلگیر کے مراثی کی تعداد 110 ہے اور ان کے مرثیوں کی 7 جلدیں 1897 میں مطبع نول کشور سے شائع کی گئیں. ان 6 سطروں نے اس مسئلے کو ایک عجیب طریقے کی آب و تاب دی، کیونکہ اگر اینٹ پہلے تیڑی رکھی جائے تا سرویا میراوت دیوار کچ، اس 6 لائن میں 6 تحقیقی بڑی غلطیاں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ مرثیہ، یہ نوحہ گھبرائے گی زینب. نیکسٹ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ مراثی دلگیر جلد اول مطبوعہ نول کشور میں موجود ہے. نیکسٹ. یہ جو جلد نمبر 1 ہے، میری لائبریری میں پوری 6 جلدیں موجود ہیں. نیکسٹ. آپ دیکھیے یہ جلد نمبر 2 ہے جو میری لائبریری میں ہے. نیکسٹ. یہ جلد نمبر 3 ہے. نیکسٹ. یہ جلد نمبر 4 ہے. نیکسٹ. یہ جلد نمبر 5 ہے. نیکسٹ. نہیں، اس سے پہلے ایک ہے جلد نمبر 6، جس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میرے پاس یہاں پر ہے. جلد نمبر 6 جو یہ جلد نمبر 6 ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں
اس جی جلد نمبر 6 جو، اور اس کے بعد جو بچ گیا تھا نیکسٹ منظومات میاں دلگیر، دلگیر کی غیر مطبوعہ مصنوعات اور قطعات کا مجموعہ جو 1970-72 میں پروفیسر اکبر حیدری نے شائع کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا کہ 110 دلگیر کے مرثیے ہیں۔ نیکسٹ نہیں، آپ دیکھیے دلگیر کے مرثیوں کی تعداد جلد اول میں 42، جلد دوم میں 69، جلد سوم میں 91، جلد چہارم میں 78، جلد پنجم میں 91، جلد ششم میں 36۔ کل مرثیوں کی تعداد دلگیر کے 417 ہے۔ اس کے علاوہ 360 سلام ہیں۔ اس کے علاوہ 6 صرف نوحے ہیں۔ جلد چہارم میں 4 نوحے ہیں اور جلد ششم میں 2 نوحے ہیں۔ دلگیر کے غیر مطبوعہ مراثی جس کو ہم نے پوری دنیا میں چھان مانی ہے، وہ ذخیرے ادیب جو اس وقت علی گڑھ کی لائبریری میں ہے 120 مرثیے ہیں، جن کے پورے مطلع اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ میری لائبریری میں اس وقت 55 غیر مطبوعہ مخطوطات ہیں جو میں بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ذخیرہ راجہ صاحب میں ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 24 مرثیے ہیں جن کو ہم واقف ہیں اور جن کے ہم مطلع سے واقف ہیں۔ علی گڑھ لائبریری میں جو مخطوطے کا جو وہ ہے اس کا نمبر ہے 664، اور دلگیر کا سالار جنگ میوزیم لائبریری میں ایک مخطوطہ ہے جس کا نمبر 605 ہے۔ اس مخطوطے کا نمبر، اس میں 16 مرثیے موجود ہیں۔ تو کل دوستو دلگیر کے مرثیے 640 کے قریب ہیں، 110 نہیں۔ افسوس کا مقام کہ ہمارے لوگ ہم کو ایک ایک بند، یعنی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہیں گے اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ 2013 میں جو کتاب دہلی سے چھپی ہے، جو میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ میں بتانا نہیں چاہتا کہ نام کیا ہے، لیکن اس کتاب میں جو 2013 میں چھپی ہے، اسی کا ریفرنس دے کر یہ لکھا گیا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو میرے پاس سلائیڈ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بتانا چاہیں، یہاں پر آپ دیکھیے کہ 110 مرثیے لکھا گیا، یعنی دلگیر کا جو کلام ہے 80,000 شعر کم بتائے گئے۔ لوگوں کو چاہیے، شاعر ایک ایک شعر سیروں خون خشک ہوتا ہے جب کہتا ہے۔ آپ اس طرح سے نہیں لکھ سکتے۔ آپ کو چاہیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے۔ 600 سے زیادہ مرثیے اس وقت دلگیر کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ 360 سے زیادہ سلام ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس دلگیر کی مثنویات موجود ہیں، ہمارے پاس دلگیر کے خطات موجود ہیں، ہمارے پاس دلگیر کی ربائی موجود ہے، ہمارے پاس دلگیر کی 25-26 آپ کے کیا کہتے ہیں فارسی کی شاعری کی نظمیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس دلگیر کے کم از کم 1,16,000 سے 1,18,000 شعر اس وقت مطبوعہ اور غیر مطبوعہ حالت میں تقی عابدی پوری طریقے سے بتا سکتا ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ شعر تو میری لائبریری میں اس وقت موجود ہیں۔ تو کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ یہ سوال اٹھا رہا ہوں، آپ لوگ جج ہیں۔ ہمارے شاعر کے 25 شعر کم کر تو ہمارا شاعر جو ہے چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ 80,000 شعر کی بات کر رہے ہیں اور صرف 6 نوحے۔ ان اساتذہ کی ایک عادت تھی، یہ لوگ سلام تو 300 400 500
میر انیس نے 586 رباعیات کہیں، 212 مرثیے کہے، آپ جانتے ہیں، لیکن صرف 13 نوحے کہے۔ مرزا دبیر جو 700 کے قریب مرثیے رکھتے ہیں، مطبوع اور غیر مطبوع، ان کے پاس 20 سے کم نوحے۔ ان کے پاس، دلگیر کے پاس صرف 6 نوحے۔ نوحے سن لیجئے، اس وجہ سے کہ ہم نوحے پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک نوحہ ہے، کرتے تھے بیاں لاشے حرسے شہ زیشاں، ہے میرے نئے مہماں، یہ 6 شعر کا نوحہ ہے۔ جبکہ حارث نے دریا پہ جا کر ہائے مسلم کے پیروں کو مارا، 11 شعر کا نوحہ ہے۔ زندہ میں سکینہ یہ بیاں کرتی تھی آؤ اچھے میرے بابا، یہ 13 شعر کا نوحہ ہے۔ زینب نے کہا ظالمو مت اس کو ستاؤ، 9 شعر کا نوحہ ہے۔ اور لو قتل کے میدان کو دیکھ آئی سکینہ، یہ 12 شعر کا نوحہ ہے۔ اور آخری اس داغ سے میں مر جاؤں گی کہتی تھی سکینہ واویلا، یہ 6 صرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھبرائے گی زینب ہماری تحقیق کے مطابق دلگیر کے کسی کلام میں شامل نہیں ہے۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے کیوں لوگوں نے پہلی جلد میں نہیں دیکھا۔ آپ جائیے انٹرنیٹ پر www.rikhta.com ڈالیے، دلگیر ڈالیے، آپ کو دلگیر کی فرسٹ جلد لگ جائے گی۔ تو اتنی عظیم قوم، اتنی بڑی قوم، اس نے 10 منٹ کسی ایک شخص نے، تو چاہیے یہ کہ ہر چیز کو کنفرم کر کے لکھیں۔ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ جائیے آج ہی یہ کام کر لیجئے، جلد 1 میں ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جلد 1 میں جو 500 صفحے کی کتاب ہے، 360 سلام ہیں اور 42 مرثیے ہیں اور 1 نوحہ بھی نہیں ہے۔ اس سے کوئی دلگیر کا مقام کم نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں نے عظیم بتا دیا کہ دلگیر کا میں اتنا عظیم عاشق ہوں کہ دلگیر پر میری کتاب آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو دلگیر کے مطبوعہ کلام میں، دلگیر کے غیر مطبوعہ کلام میں، دلگیر کے 1,16,17,000 شعر میں یہ نوحہ موجود نہیں ہے۔ اور نہ یہ جو بحر ہے، بحر حزج، اقرب، مکفوف، محذوب، یہ ان کی زیادہ مرغوب بحر بھی نہیں ہے۔ ہیں اس میں سلام موجود، ہیں اس میں مرثیہ موجود۔ تو کہہ یہ رہا ہوں، جو آپ کی خدمت میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو تحقیق ہوتی ہے، اس تحقیق میں مدرک کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ آج کہیں بھی 17 سے زیادہ کتابوں میں، 17 کتابوں کے میرے پاس ریفرنس ہیں، میری کتاب میں آ جائے گا جب میں دلگیر کے محاکمے پہ لکھوں گا، 17 سے زیادہ کتابوں میں کسی جگہ پر اس نوحے کا تذکرہ نہیں ہے۔ 21 سے زیادہ مقالات میں کہیں پر اس نوحے کا نسخہ نہیں ہے۔ دلگیر پر اب تک جتنے لوگوں نے کام کیا، سب سے عظیم جو محقق ہے وہ ہے پروفیسر اکبر حیدری۔ انہوں نے کہیں پر اس نوحے کا ذکر دلگیر کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ بات ہمارے دوست کی کتاب سے شائع ہوئی، اور اس کے بعد کیونکہ اس میں کرسمہ تھا کہ ایک غیر مسلم نے ایسے شعر لکھے ہیں، تو اس پر آپ کے لوگوں نے نہ ان کے 110 مرثیے ہیں، نہ ان کے 10,000 مرثیے ہیں۔ میں اردو مرثیے کا طالب علم ہوں۔ میں نے میری جو تحقیق ہے اس وقت 5,600 سے زیادہ تو ہمارے پاس اردو میں مرثیے نہیں ہیں۔ ہم کو اگر اپنا بھرم رکھنا ہے رسائی ادب کا تو حق بات کہنی پڑے گی، ورنہ ہر چیز آپ کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے تو اس نوحے میں دلگیر کا مقطع نہیں ہے۔ دوسرا، دلگیر کے جو
مطبوع اور غیر مطبوع کلام جس کی تعداد 1,17,000 ہے، ان کے تمام، ہم نے سوچا شاید غلطی ہو گئی ہوگی، جلد 3 کے بجائے جلد 1 لکھا۔ تقی عابدی نے ہر جلد کا ہر کاغذ آپ کے جو ہے کھنگال دیا، نہ مطبوع کلام میں موجود ہے، نہ غیر مطبوع کلام میں موجود ہے، نہ سالار جنگ کے آپ کے نسخے میں موجود ہے، نہ انڈیا آفس میں موجود ہے، نہ ان کے راجہ صاحب کے کلیکشن میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کلیکشن میں، اور میرے پاس جو کلیکشن ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ جعفر منزل کے رشید صاحب کا کلیکشن ہے، اس میں نہیں موجود۔ کسی تذکرے، کسی رسالے، کسی کتاب میں 2006 سے پہلے اس کا نام دلگیر سے نہیں ملتا۔ تو ہم نیکسٹ، یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاس مراثی دلگیر یہ قلمی ہے، اور کیونکہ بتا نہیں سکتا، آپ اگر مجھے میری فوٹو آپ دیکھیں تو یہ تمام 55 مرثیے میری لائبریری میں موجود ہیں، اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے غیر مطبوع۔ نیکسٹ، یہ 55 قلمی مرثیے تقی عابدی کی لائبریری میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس 22 یا 23، آپ کو یہ بتاتا چلوں معزز صاحبین کہ میری لائبریری کے بارے میں 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، کہ میرے پاس 1200 سے زیادہ قلمی نسخے مرثیے کے موجود ہیں۔ میرے پاس 350 سے زیادہ رسائی ادب کی کتابیں فرسٹ ایڈیشن سے لے کر آخری ایڈیشن تک موجود ہیں۔ میرے پاس تقریباً 112-114 بیاضیں موجود ہیں، جو پرانی ترین بیاض 280 سال پرانی ہے۔ اسی وجہ سے اس لائبریری کو میں نے نہ اپنی بیوی کے لیے رکھا ہے، نہ اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہے، نہ اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہے، نہ اپنے بھائیوں کے لیے رکھا ہے، نہ کسی کو بیچنے کے لیے رکھا ہے۔ کانگریس لائبریری نے مجھ سے کئی مرتبہ کوشش کی، یہ ہم نے اس کو ذخیرہ تقی عابدی محفوظ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو شخص بھی آئے اس کو دیکھے، اور یہ قومی ایک اثاثہ ہے جو میرے مرنے کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ ہر کتاب پر، ہر چیز پر میں نے اپنے نوٹس بنائے۔ یہ بات کرتے ہوئے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان مسائل کی روشنی میں 2005 سے پہلے کبھی کسی تحریر میں، کسی تقریر میں، ہاں یہ لکھنؤ میں پڑھا جاتا تھا، پیشخانی میں پڑھا جاتا تھا، یہ لکھنؤ میں پڑھا جاتا تھا، زنانی مجالس میں پڑھا جاتا تھا، یہ لکھنؤ میں پڑھا جاتا تھا، لیکن آئندہ ہم اب بتائیں گے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ یہ نوحہ، یہ اودھ کی زبان اور یہ لکھنؤ کی زبان کا ہے۔ یہ نوحہ مستزاد نوحہ ہے۔ ایک چیز یہاں پر بتا دوں میں آپ کو کہ نوحوں کا رواج ہماری عزاداری میں بہت قدیم ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں، میر تقی میر جنہوں نے 33 مرثیے لکھے ہیں اور جن پر میں نے کئی آرٹیکل لکھے ہیں، میر تقی میر خدائے سخن کہتے ہیں کہ گھر سیاہ اپنے کریں گے اس عزا میں سب امیر، اس کے ماتم میں بہت سے لوگ ہوئیں گے فقیر، سینہ کوبی کرتے کوچوں میں پھریں گے خرد و پیر، عورتیں بیتاب نکلیں گی گھروں سے منہ فشاں، نال سینوں پر جڑیں گے اور سر پھوڑیں گے لوگ، کھینچیں گے کتنے الف داغ اور لیں گے کتنے جوگ، اچر اس ماتم سرا میں رکھیں گے اس شہ کا سوگ، حلقہ حلقہ لوگ ہوں گے نوحہ ہوگا درمیان۔ نوحہ خان درمیان میں کھڑا رہتا، 300 سال پہلے کی چیز میر تقی میر نے اپنے مرثیے میں بیان کر دی۔
नौहा हमारे पास कदीम से है, लेकिन मातमी नौहे, ग्रोही नौहे, मुस्तजाद नौहे और आपके क्या कहते हैं पेश होने की चीजें तकरीबन 125 साल से राइज। आइए तो इन नुकात की रोशनी में यह कहना बिल्कुल बजा है, जिससे हजरत दिलगीर के मुकाम को कोई ठेस नहीं लगती, कि आज के बाद, इस तहकीक के बाद, इसको दिलगीर से मंसूब करना अदबी बददयानती होगी। या बताना पड़ेगा कि किस भरोसे पर और किस तरीके से। इस तरह से नहीं जैसा कि मैंने ये 6 लाइन बताया जिसमें 110 मरसिए, जिसमें आपके 7 जिल्दें, 7 जिल्दों का जिक्र ही नहीं है। अगर आप जिल्द नंबर 2 पर नेक्स्ट नहीं, अभी इसको पीछे चले जाइए 2, दिस वन। आपको ये बताऊं, थैंक यू, ये बता दूं कि ये दिलगीर से मंसूब इसी 15 साल में हुआ है, जबकि कोई असास नहीं है तहकीक में जो चीजें हैं। तो ये दिलगीर का नौहा नहीं है। अगर कोई चाहता है दिलगीर का नौहा साबित करे तो मदरक देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कोई मतबुआ, कोई गैर मतबुआ कोई उसमें मौजूद नहीं है, जिससे दिलगीर का मुकाम कोई मशकूक नहीं होता, क्योंकि दिलगीर अजीम शायर है। तो ये नौहा किसका? आइए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हुआ ये, नेक्स्ट हाँ, बस हुआ ये कि आप देख रहे हैं ये किताब आप लोगों के पास मौजूद है, क्योंकि ये 1000 की तादाद में कराची से शाया हुई है 1992 में। इसके ऊपर आप देख रहे हैं लिखा है शायर मतीन, तर्ज निगार निजामुद्दीन और नौहा खान नवाब भुट्टन, साहिब बयाज शमशुल अज़ा अंजुमन। दोस्तों, ये नौहा तकरीबन 50 साल 60 साल से मतीन देहलवी सुम्मा मतीन पहरसरी से मंसूब हुआ ये कि आप देख रहे हैं कि 1965 में इस नौहे को ग्रामफोन की जो रिकॉर्ड बनते थे उसकी शक्ल में हुसैनी फोनटोन, आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट जी। ये जो रिकॉर्ड है मेरे दोस्त अजीज मोहतरम मोहम्मद शाह साहब, जो कोई 45-47 साल से यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, वो 1968 में जब यहाँ पर टोरंटो आए तो इन्होंने ये ग्रामफोन वहां से खरीदा, पैराडाइज प्लाजा से, कराची से। पीछे जाइए, पीछे, जिस पर यह लिखा था घबराएगी ज़ैनब, और आप देख रहे हैं उस पर लिखा है शायर मतीन साहब मरहूम, नौहा खान, मोहतरमा कज्जन बेगम।
یہ 1965 میں یعنی 55 سال پہلے ڈاکومنٹڈ طریقے سے متین سے مربوط ہوا. یہ جو جملہ لکھا تھا مرحوم عاشور کاظمی نے کہ زیادہ تر لوگ اسے آل رضا کا سمجھتے ہیں، ہم نے تحقیق کی، کبھی لوگوں نے اس کو آل رضا کا نوحہ نہیں کہا، بلکہ آل رضا سے منسوب جو سلام آخر ہے وہ الگ بات ہے. ہوا یہ کہ اس ریکارڈ کے دوسری طرف نیکسٹ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا شاعر آل رضا. تو کسی شخص نے اس چلتے ہوئے گرام فون کو دیکھ لیا اور یہ سمجھا کہ یہ جو ہے ریکارڈ پورا آل رضا کا ہے، تو یہ جو آواز آ رہی ہے کجن بیگم کی یہ بھی، ورنہ کسی نے گھبرائے گی زینب کو منسوب نہیں کیا تھا آل رضا سے. اس وجہ سے ہم پیش کر رہے ہیں. ہم ممنون ہیں محمد شاہ صاحب کے کہ انہوں نے میری لائبریری کو میں یہ ریکارڈ دیا. تو پیچھے جائیے، گھبرائے گی زینب، بیک پلیز، بیک. اس میں بس اس میں مسائل ہیں. تو سوال یہ ہے کیا یہ نوحہ متین پہرسری کا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نوحہ متین کا نہیں ہے. تحقیق میں بہت ہی احتیاط سے گفتگو ہوتی. کیوں؟ اس وجہ سے یہ تو بات کی بات ہے جو مجاہد لکھنوی صاحب نے ان 3 صفحوں میں گھبرائے گی زینب میں اس صفحے 98 پر جو تیسرے جملے میں لکھا ہے، اس میں 4 چیزوں سے مسائل پیدا ہو گئے. ایک یہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بھٹن صاحب نے جو اس کو پڑھا 1944 اور 1945 کے درمیان، 1944 اور 1945 کے درمیان جو انہوں نے وہاں پر دہلی میں پڑھا تھا، جنگ جہانی سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان جب 6 بجے کے بعد لائٹ وغیرہ آف کر دی جاتی تھی ہوائی حملوں کی روک تھام کے لیے، تو اس کا جو ذکر انہوں نے 3 صفحے میں کیا، اس میں 4 مسائل آ گئے. ایک یہ کہ یہ متین کا کلام ہے اور متین بھٹن صاحب کے زمانے کے شاعر ہیں. نہیں، متین ہمارے پاس صاحب متین نام کے 4 شاعر ہیں. ایک ہے متین برہان پوری جو بہت پرانے شاعر ہیں، بے دل کے شاگرد تھے. ایک ہیں متین سہارنپور کے، جن کی کتابیں شمع تعزیت 3 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہیں. مرثیہ کہتے تھے، نوحہ کہتے تھے، منقبت کہتے تھے. ایک ہیں متین جائسی جن کا صرف ایک نوحہ ہمارے درمیان موجود ہے. لیکن یہ ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہیں نواب شہید سید اسد علی متین. یہ متین کون ہے؟ یہ متین شاہ ظفر کے جو وزیر ہیں سید حامد علی، ان کے بھانجے بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں. اور یہ متین وہ ہیں جو ان کے گھر میں رہتے تھے. یہ متین وہ ہیں جنہوں نے نوحہ دہلی میں لکھا. ان کے نوحوں میں آپ دہلی کی گونج دیکھ سکتے ہیں. ان کے کم از کم 250 نوحے مطبوعہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں.
ان کو شہید کیا گیا، میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کروں گا۔ ہم نے وقت نہیں ہے، ہم نے برہان پوری کا کلام دیکھ لیا، اس میں یہ نوحہ موجود نہیں ہے۔ ہم نے عنایت حسین سہارنپوری متین کا کلام دیکھ لیا، تینوں جلدیں، اس میں یہ نوحہ موجود نہیں ہے۔ ہم نے محبوب حسین جائسی متین کا نوحہ دیکھ لیا۔ متین کا جو ہے، متین اور مشیر، یہ دونوں ایک ہی سال میں مرزا دبیر کے شاگرد ہوئے۔ مرزا دبیر نے ایک کو دشمن اہل بیت کی ہجو لکھنے کے لیے اور دوسرے کو نوحہ لکھنے کے لیے۔ یہ میں گفتگو کہاں سے کر رہا ہوں؟ یہ گفتگو میں کر رہا ہوں دربار حسین کتاب سے۔ دربار حسین کتاب لکھی گئی ہے ثابت لکھنوی نے 1922 میں شاگردان دبیر پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو متین کے کسی مجموعے میں، پہلے تو اس نوحے کے مخطے میں متین کا نام نہیں ہے، دوسرے متین کا انتقال یعنی غالب کے انتقال سے 2 سال پہلے متین شہید کر دیے گئے۔ متین نے ایک نوحہ لکھا تھا، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ متین پر ہم آپ کے تیزی سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ مسئلے تک پہنچیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خزینے نوحجات میں ان کے نواسے نے جو ان کے شہادت کے 18 سال بعد پیدا کی، تو وہ اس میں وہ متین 2 تخلص رکھتے تھے۔ پہلے علمدار ان کا تخلص تھا اور اس کے بعد متین ان کا تخلص ہوا۔ متین نے 2 شادیاں کی تھیں، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ تو متین نے جب یہ نوحہ لکھا، چلائی زہرا لو پدر گردن علی کی بند گئی، تو اس نوحے کے بعد ایک دشمن اہل بیت نے ان کو تلوار سے ایک جنگل میں ان کے سر پر اور ان کے منہ پر تلوار مار کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پاس لٹریچر میں 3 ان کی تاریخ وفات نکالی گئی ہیں متین کی، اور ایک ہی میں مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ شہید سیف عدو میر اسد علی برحق 1284 ہجری 1867 عیسوی۔ تو متین کی عادت تھی کہ متین ہر ایک نوحے میں اپنا مقطع، اپنا نام لکھتے۔ اس نوحے کی اجرت میں متین کہہ تو آقا ماموں میرا چھٹ جائے، سب قافلہ بے وارث و والی ہے ہمارا، خالق کی دہائی۔ جب اپنے دیکھا کہ ماموں میر حامد علی کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے تو مقطع میں اس بھانجے نے اور داماد نے یہ شعر رکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا مزار بھرتپور میں ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے، تو یہ جو کتاب لکھی گئی گھبرائے گی زینب 1992 میں، اس میں بوٹن صاحب کے قول سے یہ کہا گیا کہ یہ کلام متین کا ہے، مگر یہ کہا گیا کہ بوٹن صاحب جانتے ہیں کہ اس زمانے کے شاعر ہیں، نہیں، یہ کم از کم آپ کے 80 سال پہلے گزر چکے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں جو 3 ناموں کا ذکر ہوا ہے کہ اس کی طرز نظام الدین نے کی تھی، یا اس سے جو ہے آپ کے واقف تھے الحاج مرحوم ناصر جہان صاحب، تو یہ جو مجاہد لکھنوی نے یہ چیزیں کہیں، جس وقت یہ کتاب لکھی اس وقت نہ ناصر جہان صاحب زندہ تھے، نہ نظام الدین زندہ تھے، نہ نظام الدین نے کبھی یہ بتایا، نہ کسی بھی آج تک کسی بھی کلام میں متین کے یہ نوحہ ہمیں نہیں ملا۔ مگر متین کی ایک عادت تھی، متین ایک خاص قسم کے تھے، حدیث بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے ایک طرز بنائی تھی، حدیث کے بعد اپنے ہی نوحے کو اس کے مصائب میں جوڑ کر منبر سے جب اترتے تو وہ کاغذ لوگوں میں دے دیتے۔ لیکن یہ جو گھبرائے گی زینب ہے، اگر آپ متین کا خزینہ نوحجات دیکھیں تو آپ کو نوحہ ملے گا، نوحہ نمبر 93۔ شرماؤں گی بھائی گر جاؤں گی بھائی، منہ فاطمہ صغرا کو نہ دکھلاؤں گی بھائی، منت سے کہا تھا پھوپھی بابا سے خبردار، مانگے تو کہاں سے تمہیں لے آؤں گی بھائی،
پوشاک سیاہ، بال کھلے، حال پریشاں، ہم چشموں میں اس حال سے شرماؤں گی بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، گھبرائے گی زینب، غم کھائے گی زینب، بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب۔ وہی بحر حجز، اقرب مکفوف و محذوب ہے۔ خزینے متین میں کم از کم 23 نوحے اس بحر میں ملتے ہیں۔ اور ایک نوحہ سنیے، غم کھاؤں گی بابا، دکھ پاؤں گی بابا، جی اپنا بھلا کس سے میں بہلاؤں گی بابا، گھر خالی نظر آئے گا تو روؤں گی دن رات، سر اپنا میں دیواروں سے ٹکراؤں گی بابا، خدمت کے لیے لونڈی کو بھی لے چلو ہمراہ، ہے مجھ کو یقین جلد شفا پاؤ گی بابا۔ 1850 سے پہلے جو عام طور سے نوحے اور جو مرثیے ہوتے تھے ان میں یہ الفاظ رنڈاپا، رانڈ، لونڈی استفادہ ہوتے تھے، اس کے بعد یہ نہیں ہوئے۔ گھبرائے گی زینب میں کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا۔ اور ایک نوحہ سنیے، شرمائی ہے زینب، شرمائی ہے زینب، بھیا میرے کہہ دو میری ماں جائی ہے زینب، اعجاز نما بھائی یہ اعجاز سے کہہ دو، بھیا میرے کہہ دو میری ماں جائی ہے زینب۔ میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ خزینے نوحے جات سے، جس میں 250 سے زیادہ نوحے میر اسد علی متین کے ہیں، اسی بحر میں ہیں، گھبرائے گی زینب، غم کھائے گی زینب۔ تو ہم یہ رد نہیں کر سکتے کہ یہ مرثیہ متین کا نہیں، یہ مرثیہ، یہ نوحہ گھبرائے گی زینب متین کا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ متین کے شہادت کے 18 سال بعد ان کا پہلے مرتبہ کلام ان کے نواسے نے 2 حصوں میں خزینے نوحہ جات کی طرح سے دیا، جو 1922 تک 6 مرتبہ چھپ چکا، اور آخری بار 1947 میں دہلی سے چھپا۔ متین کے اس نوحے کو ہم نے آپ کو ریکارڈ میں بتایا، گھبرائے گی زینب میں بتایا، لیکن نیکسٹ یہ جو کتاب ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1922 کی ہاتھ سے لکھی ہوئی، یہ آپ کو مل جائے گی، یہ دربار حسینی، اس میں کم از کم 3 صفحات میں متین مرحوم کا ذکر ہے۔ نیکسٹ، یہ جو کتاب ہے دبستان دبیر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی کی، جس میں شاگردان دبیر کا ذکر ہے، اس میں 3.5 صفحے میں سید اسد علی متین مرحوم کا ذکر بہت ہی تفصیل سے دیا گیا ہے۔ نیکسٹ، یہ جو کتاب دہلوی مرثیہ گو ہے، اس میں علی جواد زیدی نے متین کا تذکرہ 2 صفحات میں اور بہت سے نکات پر، یہ آپ لوگوں کی اطلاعات کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نیکسٹ، یہی 2 صفحات میں جواد زیدی نے لکھا ہے۔ آگے نیکسٹ، یہ جو گلزار وفا خلش پیرا صاحبی کی ہے، اس میں بھی نیکسٹ ذکر آخر میں دیا گیا ہے، اور متین کو مرثیہ گو شاعر بھی بتایا گیا ہے، ہمیں صرف ایک متین کا مرثیہ ملا ہے۔ نیکسٹ، یہ بیاض نوحہ جات متین ہے، جو اس وقت اس کا نسخہ علی گڑھ لائبریری میں ہے۔ یہ سب سے پہلی آپ کے بیاض ہے جو نوحہ جات متین شائع ہوئی۔ نیکسٹ، 1886 کی ہے۔ نیکسٹ، یہ جو بیاض نوحہ جات متین ہے، یہ جلد اول ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ لکھا ہے 1924 تک 6 مرتبہ کلام متین کا چھپ چکا ہے۔ نیکسٹ، یہ بیاض متین ہے، نیکسٹ، جس کو سید حسین عباس زیدی صاحب نے، جو ان کے یعنی یوں سمجھے کہ 4 نسل میں ہیں، یعنی متین کا کلام کو ان کے نواسے نے مصطفیٰ نے 2 جلدوں میں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ خود عالم تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے
جو افسر الشورا تھے وہ خود 10,000 سے زیادہ شعر کہہ چکے ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں اس وقت پروفیسر شہریار، اور ان کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر قیصر عباس اور ان کی بیگم ہما قیصر، یہ سب خاندان نے میری بڑی مدد کی ہے، تمام بیاضات فراہم کیے، اور تمام ہم نے یوں سمجھیے کہ وہ سالار جنگ میوزیم ہو یا وہ علی گڑھ لائبریری ہو، وہ یا انڈیا آفس لندن ہو یا دنیا کے کوئی بھی ذخائر ہو، ہم نے پورے آپ کے ہر پتھر کو الٹا تاکہ دیکھا جائے کہ میر اسد علی متین کے کسی نوحے میں، ان کا کسی بیاض میں، کسی مجموعے میں کہیں پر یہ مل سکے، ہمیں نہیں ملا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اس کو متین سے نہ پوری طریقے سے 100% جوڑ سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، نہ ہم اس کو متین سے پوری طریقے سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ تو تحقیق جاری رہی، اور آپ نے دیکھا کہ مختصر ٹائم میں بات بتا رہا ہوں، تو نواب شہید کے اکبر عباس زیدی ہوں یا افسر عباس زیدی ہوں یا شہریار زیدی صاحب جو پروفیسر ہیں اردو ایم اے کالج آپ کے جو ہے لاہور وغیرہ کے، تو ہم اس نتیجے پر یہاں پر پہنچے۔ تحقیقات میں معلوم یہ ہوا کہ نیکسٹ 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 یہ دیکھیے نوائیدار سید متین علی، یہ تمام ہماری لائبریری میں موجود ہیں اس کی کاپیاں۔ نیکسٹ نیکسٹ بستے استاد سید سبت جعفر میں یہ نوحہ موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ متین اوبلک طیب۔ ہم نے تحقیق کی، ایک شاعر ہیں جو نوحہ گو اور انجمن کے ہیں جو طبیب لکھنوی ہیں، لیکن طیب کا کوئی ہم کو جو ہے نوحہ نہیں ملا۔ پروفیسر سبت جعفر کے اللہ درجات عالی کریں، میری ملاقات یہاں پر ہوئی تھی، خود میری ملاقات 1989 میں مرحوم الحاج ناصر جہاں صاحب سے نیو یارک میں اور نیو جرسی میں ملاقات ہوئی، اور ان کو پڑھتے ہوئے سنا۔ طیب کا کوئی نوحہ ہمیں نہیں ملا۔ نیکسٹ نیکسٹ یہ وہی ان کے داماد ہیں سید مصطفیٰ حسین، جنہوں نے آپ کے کرنال سے برست سے، کیونکہ ان لوگوں کا خاندان برست سے تھا۔ نیکسٹ یہی جو نوحے میں نے پڑھے بتا۔ نیکسٹ 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 یہ ہمارے نیکسٹ یہ روح کلام پروفیسر سید شہریار زیدی۔ نیکسٹ پروفیسر نیکسٹ یہ پہلے انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں اس خاندان کے جنہوں نے تحریری شکل میں لکھا کہ یہ ایک نوحہ ہمارے پردادا اور ہمارے جد اسد علی متین کا ہے۔ اس سے پہلے اس خاندان کے کسی شخص نے تحریری طور پر نہیں کہا، لیکن گھر میں سب جانتے تھے، ماحول پر ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو اپنے جد اسد علی متین کا جانتے تھے۔ نیکسٹ 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 ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں متین سہارنپوری کا شمع تعزیت، یہ 3 جلدیں میرے پاس موجود ہیں، اس کو میں کھنگال گیا، اس میں نہیں ہے۔ نیکسٹ یہ حصے دوم ہے۔ نیکسٹ یہ حصے سوم ہے۔ نیکسٹ یہ متین برہان پوری کی جو تدی ہوئی، اس کو بھی میں نے دیکھ لیا، اس میں بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ یہ برہان پوری کے بارے میں اردو مرثیہ اور ان کی نظمیں وغیرہ ہیں، اس میں نہیں ہے۔ نیکسٹ اب آئیے، ہوا یہ کہ 2008 میں سید حیدر رضا آبیدی صاحب نے، جو شاعر بھی ہیں، لکھنؤ کی ماتمی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بیاض کربلا 2008 میں شائع کی۔ نیکسٹ اور اس میں یہ نوحہ برائے پیشخانی گھبرائے گی زینب 11 شعر کا مرحوم اس نوحے کے بارے میں اسے زخمی لکھنوی سے مربوط کیا۔ یہ تحقیق کا نیا دور شروع ہوا۔ نیکسٹ
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف ایک شعر کہ پوچھیں گے جو یہ لوگ کے بازو کو ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشاں رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، یہ شعر اس میں کم ہے۔ نیکسٹ، اس کا مقطع دیکھیے، زخمی یہی کہتی تھی ید اللہ کی جائی، ہے میرے بھائی، اب کاہے کو تربت پہ تیری آئے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ تو مطبوعہ نوحہ 2008 کا مقطع کے ساتھ ہمیں ملا، ہم نے تحقیق پوری طریقے سے شروع کی۔ نیکسٹ، یہ مرحوم اللہ غریق رحمت کرے سید تاج الدین حیدر آبدی زخمی لکھنوی 1894 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 90 سال زندگی گزار کر 1984 کو لاہور میں دفن ہوئے۔ زخمی عظیم شاعر تھے۔ ہماری تحقیق کے مطابق جوش نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، زخمی صاحب آپ نظر نہیں آتے، تو زخمی نے جواب دیا کہ کوئی بلاتا نہیں ہے۔ وہ زخمی جن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنا کلام شائع نہیں کیا۔ میرے پاس زخمی کے تقریباً 400 صفحات کے اشعار، زخمی غزل کہتے تھے، زخمی نظم کہتے تھے، زخمی نعتیں کہتے تھے، زخمی منقبتیں کہتے تھے، زخمی مرثیے کہتے تھے، اور زخمی کی جو مثنوی ہے نور افزا، جس پر بڑی خوبصورت الفاظ سے، نیکسٹ، یہ جو بائیں طرف رومی ٹوپی میں جو بیٹھے ہیں وہ زخمی لکھنوی ہیں، اس وقت ان کی عمر تقریباً 23 سے 28 سال ہے۔ نیکسٹ، یہ پاکستان آنے کے بعد زخمی صاحب کا کارڈ ہے۔ نیکسٹ، یہ ان کی قبر ہے جو لاہور میں۔ نیکسٹ، یہ 1857 کا پہلا زنانہ مشاعرہ، اس کو نیکسٹ، پہلا زنانہ مشاعرہ جو لاہور سے شائع ہوا۔ نیکسٹ، اس کو اس کتاب میں جو مولانا اعظم حسین نے 2009 میں ترتیب دی۔ نیکسٹ، اس میں نیکسٹ، یہ نوحہ زخمی لکھنوی کے نام سے، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب۔ تو یہ نوحہ زخمی سے مربوط ہے۔ ہوا یہ کہ زخمی کلکتے کے جو مشاعرے ہوئے ہیں 1920 میں، نیکسٹ، اس میں نیکسٹ زخمی کی غزل کو ہم نے، یہ زخمی کی غزل ہے جو تقریباً 1920 کے قریب کلکتے کے مشاعرے میں پرنس ڈولن کی صدارت میں برگزار ہوا تھا، اور اس میں یہ سیاسی اشعار پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے غزل کہی تھی۔ نیکسٹ، ہوا یہ 80 سال پرانا نوحہ ہے زخمی کا، امام حسن مجتبی کی شان میں، نوحہ نمبر 7 جو آپ کو دفتر ماتم میں ملے گا۔ نیکسٹ، یہ سلام ان کے، اور اس میں آپ لکھا ہے کہ تاج الدین حیدر زخمی۔ نیکسٹ، آگے بڑھائیے 3 اور آگے بڑھائیے،
اور آگے بڑھائیے، اور آگے بڑھائیے، اور آگے بڑھائیے، یہ یہیں رکھیے۔ زخمی، اب سنیے دوستو، زخمی لکھنؤ میں جو خیالی باندھ ہے وہاں پر پیدا ہوئے۔ وہاں پر ایک محلہ نوگاؤں تھا، اور ان کے والد کیونکہ تجارت کرتے تھے، جوانی میں کلکتہ چلے گئے۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو ان لوگوں کی درآمد، کچھ کاروبار تھا، کچھ دکانیں تھیں، جب معاشی لحاظ سے مجبوری ہوئی تو زخمی برٹش آرمی میں سپاہی بنے، ٹائپسٹ، اور یہ گئے ہیں جالندھر ریجمنٹ میں شریک ہوئے، اور جالندھر میں ان کی ٹریننگ ہوئی، اور میجر سلکھن سنگھ سوڈی نے ان کو اپنے ساتھ سیریا سے ہوتے ہوئے ان کی پوسٹنگ ہوئی کربلا محلہ سے کچھ میل دور۔ میجر سلکھن سنگھ شاعری کا دلدادہ تھا اور غالب کی غزلیں اپنے نام سے پڑھتا تھا۔ زخمی نے کہا کہ میجر یہ تو غالب کی غزلیں ہیں، تو وہ ناراض ہوا، اس نے کہا مجھے لکھ کر کیوں نہیں دیتے؟ تو پھر زخمی صاحب نے اس کو غالب ہی کی بحر میں غزلیں لکھ کر دیں، اور وہ ان کو اجازت دیتا تھا کہ یہ امام حسین کے روضے کی زیارت ہر روز کر سکیں۔ یہ رات تمام امام حسین کے روضے کے قریب اور روضے میں گزارتے۔ وہ جن کی عادت یہ تھی، ان کے بیٹے عباس حیدر اور انعام حیدر کے بیٹے سمی حیدر، اور بڑے بیٹے جو ہوش آبیدی تھے ان کے بیٹے طالب حسین جو لاہور میں اس وقت ہیں، ان سب سے ہم نے بات چیت کی ہے، ان سب کے مسائل کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ وہ شاعروں میں سے تھے جو شعر کہہ کر لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، جو ماتمی نوحے لکھتے تھے، ماتمی انجمنیں لکھواتی تھی نوحے شاعروں سے، اور یہ حبا کر دیتے تھے۔ 1935 کی پیدائش کی بیٹی جو ان کی بڑی بیٹی تھی زخمی، کنیز حیدر، یہ جو میں کاغذ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کنیز حیدر کی بیات سے ہے، جس میں انہوں نے اپنے باپ کا کلام جمع کیا ہے۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کا کاغذ ہے، جس کی رائٹنگ، جس میں بتایا گیا ہے گھبرائے گی زینب بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب۔ یہ پورے 11 شعر، مگر مسئلہ اس میں یہ ہے، دیکھیے بیٹی کیوں لکھے باپ کے کلام میں ایک نوحے کو جو اس کے باپ کا نہ ہو۔ میں تحقیق 40 سال سے کر رہا ہوں، میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نوحہ جو کنیز حیدر بیاض میں لکھ رہی ہے، پاکستان بننے سے پہلے جو ٹین ایج ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاغذ تو چھوڑ دیجئے، لکھاوٹ جو ہے جن میں الفاظ ملائے گئے ہیں، یہ نوحہ جو بغیر مقطع کا ہے، جس میں پورے شعر موجود ہیں، وہ شعر بھی موجود ہے، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، یہ 1945 سے پہلے کی بیاض میں موجود ہے۔ اس کو کوئی محقق رد نہیں کر سکتا۔ دیکھیے یہ مسئلہ مادی نہیں ہے، اس میں گھر یا پیسے یا مسائل نہیں ہے، اس میں سب کو معلوم ہے کہ یہ شہزادی فاطمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔
اس میں کوئی کسی کے شعر کو چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی کسی کے شعر کو غصب کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی بیٹی کسی دوسرے شاعر کے شعر کو اپنے باپ سے منسوب نہیں کرتی۔ حکایت، عباس حیدر نے کہا، ہم نے اپنے باپ سے کہا کہ کیوں آپ اس کو اعلان نہیں کرتے؟ 35 سال زندہ رہے، 34 سال۔ انہوں نے ایک جملہ کہا بیٹا تم جانتے ہو میرے اس نوحے سے چادر فاطمہ میں کتنے لوگوں کے اشک جمع ہو گئے، چادر فاطمہ میں کتنے لوگوں کے اشک میرے اس نوحے سے جمع ہو گئے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے دوستو، یہ بڑے لوگ جب کسی شعر کو ہبا کر دیتے تھے اس کی طرف اٹھ کے نہیں دیکھتے تھے۔ میں نے ایک مضمون آپ کے اقبال کے 4 مصروں کے بارے میں، جس کو ایک ٹیچر صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی خبر پہ لکھوا دوں گا، مجھے ہبا کر دیجئے، تو اقبال نے پھر اس کو دے دیا، ہم لوگوں نے شامل کر دیا۔ تو اس کا بہت امکان ہے کہ یہ نوحہ سید تاج الدین حیدر زخمی کا۔ اب آئیے، یہ نوحہ ان کے خاندان میں 3 دستخط سے ملتا ہے۔ ایک ملتا ہے جو کسی اور شخص نے لکھا ہے۔ دیکھیے، اب یہی دوسرا کاغذ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کس کس کو نشہ رسی کے دکھلائے گی زینب۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آگے بڑھیے، نیکسٹ۔ یہ کنیز حیدر کی دستخط ہے۔ آگے بڑھیے، ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ اس پر لیفٹ پر دیکھیے، لکھا ہے یہ غزل کسی کو دے دی گئی ہے، اور یہ کنیز نے دستخط کی۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کی گفتگو ہے۔ اچھا، یہ غزل بھی نہیں ہے، یہ لڑکی ان کی اس زمانے میں اتنی ٹین ایج ہے کہ یہ منقبت اور آپ اس کو غزل لکھ رہی ہے۔ یہ غزل کسی کو دے دی گئی ہے، دستخط، معنی یہ ہوا کہ ان کے باپ یہ اپنی شاعری کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور پھر اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس ایک ڈاکومنٹ سے یہ غزل کسی کو دے دی گئی ہے۔ کوئی ایسا ہی ڈاکومنٹ پیش کرے جس میں بیٹا لکھ دے کہ یہ غزل، تو یہ اتھینٹک ڈاکومنٹ آپ کے تحقیقات کی نظر سے بنتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نوحہ ہے یہ ہو سکتا ہے زخمی لکھنوی کا ہو۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اب راؤنڈ اپ کر رہا ہوں، کتاب میں پوری چیزیں آ جائیں گی۔ اس کو دوسرے خط سے لکھا گیا، اس میں آخر جائیے آپ کے جو ہے، آخر میں وہی جو نیکسٹ، اس کو ان کی کسی بیٹی نے نہیں لکھا بلکہ نواسوں نے، نواسی نے، کسی نے لکھا ہے جس کا خط الگ ہے۔ نیکسٹ مطلب غلط بھی لکھا ہے آپ کے جو، اس میں دیکھیے زخمی یہی کہتی تھی ید اللہ کی جائی، ہائے ہائے نہیں، ہائے ہائے میرا بھائی، ہائے ہائے میرے بھائی، اب کاہے کو تربت پہ تیری آئے گی زینب۔ تو کہنے نیکسٹ، یہ بیاض ہے۔ نیکسٹ، یہ بقلم خود کنیز کا خط ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ دستخط بتائیں۔ نیکسٹ، یہ دیکھیے آپ کے کنیز حیدر بقلم خود کنیز اہل بیت، یہ کنیز حیدر، یہ سگنیچر۔ نیکسٹ، یہ ان کو ایک مشاعرہ ہوا تھا 1960 میں لاہور میں، جو 3 دن تک چلا، اور جس میں آپ کے جو ہے ایک شعر دیا گیا تھا، ہم سے تم سے کب کی رنجش تھی، کہاں کا بیٹھ تھا، ایک غلط فہمی تھی اور دشمن ہوا دیتے رہے۔ اس پر سب سے پیاری غزل 1960 میں زخمی نے لکھی تھی، اور اس مشاعرے میں ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ آپ کے جو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، وقت تمام ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں پورے معتبر حوالوں اور مستند حوالوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوحہ چھنو لال دلگیر کا نہیں ہے، اور اس کے بعد سے بغیر کوئی ڈاکومنٹ پروف کیے اس کو پیش کرنا صحیح بات نہیں ہوگی، وہ ادبی دیانتداری نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ نوحہ کس کا ہے؟ کیا یہ نوحہ اسد علی متین شہید کا ہے؟ جواب یہ ہے، ہو سکتا ہے
یہ نوحہ اسد علی متین کا ہے؟ تیسرا سوال، کیا یہ نوحہ تاج الدین زخمی لکھنوی کا ہے؟ جواب یہ ہے ہو سکتا ہے یہ نوحہ تاج الدین زخمی لکھنوی کا ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کے بعد جو کچھ مدارک ہم نے پیش کیے ہیں، بہت سے اور آئندہ پیش کریں گے، یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم اسے جب کبھی لکھیں، گھبرائے گی زینب پہلے لکھیں متین شہید متین دہلوی، اور اس کے بعد آبلک لگا کر لکھیں زخمی لکھنوی۔ تحقیق میں کوئی لفظ حرف آخر نہیں ہوتا، شاید ہمیں کوئی ایسا ریفرنس مل جائے جس میں ان دونوں شاعروں سے کسی ایک کا زخمی شہید اسد کے انتقال اور قتل کے 23-24 سال بعد پیدا ہوئے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو ادب کا مزاج اور نوحوں اور مرثیوں کا مزاج یہ تھا کہ لوگ اسی بحر میں کہتے۔ ایک ایسا شاعر، یہ دونوں مذہبی شاعر ہیں، ان دونوں کے جو خاندان ہیں جن سے میں نے بات کی ہے مذہبی لوگ ہیں، ان لوگوں میں کوئی آپ کے اس طرح سے نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے یہ نوحہ چلتا رہے گا، یہ نوحے کی برکت ہوتے رہے گی، شام غریباں اسی طریقے سے آپ کے رونق افروز ہوتی رہے گی، لیکن تحقیقی بحث میں یہ ہے کہ دلگیر کا یہ نوحہ نہیں ہے اور دلگیر سے اس نوحے کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ نوحہ یا شہید میر اسد علی متین کا ہے یا یہ نوحہ سید تاج الدین زخمی لکھنوی کا ہے۔ ایک میرے دوست نے 1 گھنٹہ پہلے مجھ سے پوچھا کیا پرسنٹیج میں آپ اس کو دونوں سے بتاتے ہیں، تو میں نے کہا تحقیق کے 13 پوائنٹس فیور کرتے ہیں کہ یہ اسد علی متین کا ہے، اور تحقیق کے 12 پوائنٹ فیور کرتے ہیں کہ یہ زخمی کا ہے۔ تو 51% متین ہو سکتے ہیں، 49% زخمی ہو سکتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے حق گوئی کی ہے اور تمام مدارک آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، لیکن ایک مختصر سی گفتگو میں بہت سے شعبات رہ جا سکتے ہیں، اس کے لیے میں حاضر ہوں اور تمام مدارک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے مگر ایک ہی شعر میر انیس کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ بہت ہی نازک راستہ ہے، کسی شاعر کا شعر کو اس طریقے سے کسی کے دوسرے کے کشکول میں مت ڈالیے۔ دوسری بات یہ ہے تھوڑی سی محنت کیجیے، اس وجہ سے کہ 110 مرثیہ کہنا 700 مرثیہ کہنے والے کے لیے، مجھ جیسے رسائی ادب کے طالب علم کے لیے ایک زخم گہرا ہے۔ ہم کو ایک ایک شعر کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ معروضے تھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے۔ اگر سامعین چاہیں گے تو میں اس کو کتابی شکل میں لا رہا ہوں، اس کو ڈاکومنٹری بھی پیش کروں گا اور اس کو آگے بڑھاؤں گا، اس وجہ سے کہ یہ مضمون ہمارے دل و جگر سے وابستہ ہے کہ یہ متین شہید کا ہو یا زخمی لکھنوی کا ہو۔ ایک اور چیز بتا دوں کہ ان کے خاندان والوں نے جو امیڈیٹ تھے، اپنی مشکلات کی وجہ سے وہ خطر و غارت اور یہ آپ کے مہاجرت، زخمی کی مہاجرت اور ادھر قتل و غارت، ان تمام چیزوں میں بہت بہت شکریہ آپ سب کا، میں ممنون۔